अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ के लिए एक अच्छी खबर ये है कि तहरीक इंसाफ की मानी गई है। जी हाँ, एक अच्छी खबर है। एक आम मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के अहवाल से आपको बताता हूँ, अहवाल से तफसील से आपको बताऊंगा कि कौन कौन इसमें तहरीक इंसाफ के रहनुमा शामिल थे और इसमें एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है। सबसे पहले आपको ये बताऊंगा, इसके बाद बताऊंगा कि जहाँ विफाक के अंदर तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबर आई है, वहीं KPK में तहरीक इंसाफ के लिए बुरी खबरें हैं। सुहेल आफरीदी के लिए या KPK हुकूमत के लिए अच्छी खबरें अब नहीं आएंगी। ये क्यों मैं कह रहा हूँ, मालूमात क्या है मेरे पास, इस हवाले से आपसे बात करेंगे। जो लोग पहली दफ़ा देख रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूला करें। ये रिक्वेस्ट हमेशा होती है ताकि हम सही और बर वक्त खबर आप तक पहुँचाते रहें। ज़ाहिर है इससे आपका हौसला अफजाई होती है और बंदा बेहतर से बेहतर अपने काम में निखार लाने की कोशिश करता है। गलतियाँ होती हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताया करें, कहीं मैं गलत हो सकता हूँ, इंसान हूँ। मेरा वो वाला वतीरा नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ वो हरफ आखिर है। ठीक है। अच्छी और पॉजिटिव खबर यह है तहरीक इंसाफ के लिए कि तहरीक इंसाफ की जानिब से ज़ाहिर चेयरमैन इमरान खान ने, जो बानी चेयरमैन है, उन्होंने अपोजिशन लीडर के लिए नाम दिया था उमर अयूब। चूंकि नाअहल हो गए थे 9 मई केस में, उन्हें सजा हो गई, आप जानते हैं, और वो अभी तक मफरूर भी हैं, KPK में बैठे हुए हैं, गिरफ्तारी नहीं दे रहे। तो उसके नतीजे में हुआ ये है कि महमूद खान अचकजई का नाम दिया गया था कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए, और सेनेट में अपोजिशन लीडर के लिए अल्लामा राजा नासिर अब्बास का नाम दिया गया था। मजे की बात यह है कि दोनों रहनुमा तहरीक इंसाफ में नहीं है। तहरीक इंसाफ कह रही है कि हमारा अपोजिशन लीडर जो है वो एक दूसरी जमात से हो और सेनेट में अपोजिशन लीडर भी एक दूसरी जमात से हो। उसकी वजह यह है बेसिक कि तहरीक इंसाफ की इस वक्त जितनी क़यादत है वो इमरान खान को पसंद नहीं है। इमरान खान उन पर ट्रस्ट नहीं करते, मजबूरी है इमरान खान की। मैं इसके हवाले से आपको बताता हूँ आगे चल के कि पॉजिटिव खबर क्या है तहरीक इंसाफ के लिए। मैं हवाला दे दूँ, अभी सुहेल अफरीदी जब कराची आए थे 2 रोज़ कबल जलसा किया तो बाकायदा इतनी तकसीम हो चुकी है तहरीक इंसाफ में, एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते। तो जो एक ख़ास धड़ा था कराची में, फिरदौस शमीम नकवी का धड़ा, उन्होंने सुहेल आफरीदी से मुलाकात तक नहीं की, शामिल नहीं हुए, उनको वेलकम करने नहीं गए। जो सुहेल आफरीदी धड़ा है, या सलमान अकरम राजा धड़ा उसे आप कह सकते हैं, यूं कह लें, आसान मैं बता देता हूँ। इस वक्त 2 धड़ों पर है तहरीक इंसाफ पूरी। एक धड़ा जो है अलीमा खान चलाती है, जो ज्यादा स्ट्रांग है। सुहेल आफरीदी अलीमा खान के कहने पे लगाया गया है, इमरान खान से उन्होंने जाके बात की, गंडापुर को हटाएं, इसको लगाएं। अच्छा, दूसरा धड़ा जो बुशरा बीबी का है, बुशरा बीबी के धड़े में वो पुराने लोग हैं जो सियासतदान थे, और अलीमा खान के धड़े में ये लोग हैं इस वक्त जो कि आप जानते हैं कि जो वकला पर मुश्तमिल है। इसमें नईम हैदर पंजोता है, सलमान अकरम राजा है, आगे पीछे घूमने वाले ज्यादा लोग हैं। तो ये बहरहाल आज जी अच्छी खबर ये है तहरीक इंसाफ के लिए कि अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई के हवाले से स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात की है। बैरिस्टर गौहर थे मुलाकात करने वालों में, इसके अलावा जुनैद अकबर थे सूबाई सदर KPK के, PTI के, और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, इन्होंने मुलाकात की है, और 76 नामों पर मुश्तमिल दस्तखत के साथ कि ये अपोजिशन लीडर के लिए हमारे दस्तखत मौजूद है, हम इसको चुनना चाहते हैं, यानी महमूद खान अचकजई को चुनना चाहते हैं। तो इस पे स्पीकर कौमी असम्बली ने एग्री कर लिया, यानी हुकूमत मान गई है। और जो तकर्रुरी थी अपोजिशन लीडर की, वो उसका नोटिफिकेशन जुमेरात को, यानी आज मंगल का रोज है, परसों जारी हो जाएगा। ये बड़ी कामयाबी है तहरीक इंसाफ के लिए। कामयाबी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब अपोजिशन लीडर होगा तो ही अहम तकर्रुरियां आईनी ओहदों पर होती हैं। इस वक्त जजेस की तकर्रुरी का मामला हो आईनी अदालतों या दूसरी अदालतों में, तो वो जाहिर है अपोजिशन से मुशावरत, उसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक मैकेनिज्म बनाया गया था 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में, जिसके मुताबिक बाकायदा उसमें अपोजिशन के लोग भी होंगे, हुकूमती लोग भी होंगे, जजेस भी होंगे, और मिल के एक फैसला किया जाएगा कि इस जज को अपॉइंट करना है। तो ये है, अपोजिशन लीडर होगा तो अपनी राय दे सकेगी अपोजिशन। दूसरा, चेयरमैन जो इलेक्शन कमीशन है उसकी तकर्रुरी होनी है, तो उसमें भी आईनी ओहदा है, अपोजिशन से मुशावरत लाजमी होती है। अपोजिशन लीडर होगा तो ये मामला आगे चलेगा। तो ये तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबर है कि महमूद खान अचकजई एज अपोजिशन लीडर, उनका नोटिफिकेशन जुमेरात को, मैं आपको खबर दे रहा हूँ, परसों, आज मंगल है, जारी कर दिया जाएगा, कभी इम्कान है। दूसरा, मैं आपको ये बता देता हूँ कि अपोजिशन जो लीडर है अल्लामा राजा नासिर अब्बास, सेनेट में नामजद किया गया है, उनका भी नोटिफिकेशन हो जाएगा। एक तो ये खबर है। दूसरा, जो बुरी खबर है मैं कह रहा हूँ तहरीक इंसाफ के लिए, सुहेल आफरीदी के लिए, सुहेल आफरीदी ने एक बयान दिया है। पहले मैं आपको वीडियो बयान सुना देता हूँ, फिर उसके बाद आगे चल के इस पे बात करते हैं। पहले ये वीडियो बयान सुन रहे हैं। दूसरा, जो आप कह रहे हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, तो उसकी सबूतें देनी चाहिए। जो रियासत है उसको, मैं तो सुबह हूँ, वफाक में मेरी गवर्नमेंट नहीं है कि मैं इस पर जो है मुदल्लिल बात कर सकूँ,
کا مطلب یہ ہو رہا ہے اور یہ ہمارے ساتھ ثبوت ہے کہ باقی ملک بھی جو ہیں وہ افغانستان کے باؤنڈری پر ہیں، لیکن ان کی طرف سے یہ شکایات نہیں ہو رہی کہ وہ استعمال ہو رہے ہیں۔ تو یہ ویڈیو بیان آپ نے سنا، سہیل آفریدی بیسک یا تو معلومات کا فقدان ہے، یہ بالکل اسی طرح ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں نا نیا ایک ہے، خاندانی نہیں تھا، فلاں فلاں موروثی سیاست کرتے ہیں نون لیگ یا پیپلز پارٹی۔ اصل میں ہوتا ہے یہ، میں یہ مانتا ہوں، آپ ایگری کریں نہ کریں، کہ سیاست تجربے کا نام ہے۔ آپ جب نوسکھئے لوگوں کو اس قدر عہدے بڑے دے دیں گے تو پھر اس قسم کے وہ چولے ماریں گے۔ یا تو سہیل آفریدی کی معلومات کا لیول ہی اتنا ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا گفتگو کر رہے ہیں، یا دوسری صورت یہ ہے کہ انہیں کسی نے سکھایا پڑھایا ہے کہ ریاست کو جیسے ہی آپ بلیک میل کریں گے، انہیں مشکل میں ڈالیں گے، بھارتی ایجنڈے کو ٹو کریں گے، افغانستان کے ایجنڈے کو آپ آگے بڑھائیں گے اور پاکستان کی ریاست کو، سیکورٹی فورسز کو آپ بلیک میل کریں گے تو شاید آپ کے لیے گنجائش بنے۔ یہ تاثر ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی، تو یہ وہ والی اسٹریٹجی ہے۔ یا تو یا سہیل آفریدی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، یعنی ان کا معلومات کا لیول یہ ہے۔ سہیل آفریدی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر افغانستان کے سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، جو ہماری ریاست کا موقف ہے، تو افغانستان کو ثبوت دینے چاہیے۔ اس بچے کو ابھی یہ نہیں پتا کہ اے پی ایس سے لے لیں، چلے ابھی سے چھوڑیں، اے پی ایس سے لے لیں۔ اے پی ایس کے دوران باقاعدہ آڈیوز آئی تھی، جب ہوا تھا افغانستان سے آپریٹ ہو رہے تھے وہ دہشت گرد، اور باقاعدہ فون سے رابطے میں تھے، وہ آڈیو تک ہماری ایجنسیز کے پاس موجود ہیں اور افغانستان کو دی گئی تھی۔ اس وقت سے ہم مسلسل یہ کر رہے ہیں کہ جو بھی یہاں دہشت گردی کی کارروائی ہوتی ہے ان کو ہم وہ ثبوت دیتے ہیں۔ اصل میں اچھا، پھر آگے چل کے سہیل آفریدی صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف زمین استعمال ہو رہی ہے تو ثبوت دینے چاہیے۔ میرا جو سبجیکٹ نہیں ہے اس پہ بات کرنا، ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں میرا سبجیکٹ نہیں ہے کیونکہ میرا صوبائی معاملہ ہے، یہ وفاق سطح کا معاملہ ہے۔ دوسری طرف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے اختیارات ہی نہیں ہیں۔ ظاہر ہے دہشت گردی کے معاملات میں وفاق کا اختیار ہوتا ہے، آرٹیکل 245 اگر پڑھ لیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ کہیں بھی پورے ملک میں وفاق یہ سمجھتا ہے کہ دہشت گردی ہے، امن و امان کا مسئلہ ہے، تو وہاں فوج ڈپلائی کر کے آپریشن کروا سکتی ہے۔ اس سے صوبہ راضی ہو یا نہ ہو، وفاق کا اختیار ہے، وہ یہ کر سکتا ہے۔ اچھا، یہ انہیں ایک طرف کسی نے بتایا ہوگا تو دوسری طرف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے میرا یہ ڈومین نہیں ہے۔ جو خطرناک بات وہ کر رہے ہیں، ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ثبوت دیں، جیسے انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم ثبوت تو انہیں 15 سالوں سے دے رہے ہیں، لیکن وہ دہشت گردی کروا رہے ہیں یہاں۔ پھر آگے چل کے کہہ رہے ہیں کہ افغانستان سے تو اور بھی ملکوں کے بارڈر لگتے ہیں، وہ تو نہیں کہتے کہ افغانستان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ تو یہ اتنی بچکانہ قسم کی بات ہے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں، اس بچے کو معلومات ہی پوری نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ نہیں جانتے کہ دیگر ملکوں کے خلاف بھارت پیسہ نہیں دیتا افغان دہشت گردوں کو کہ وہاں کارروائی کریں، اس لیے وہ لوگ شکایت نہیں کرتے، وہاں کارروائی نہیں ہوتی۔ پاکستان کے خلاف یہ انٹرنیشنل نیوز ہے، دی گارجین میں لگ چکی ہے خبر، مجھے یاد ہے 2021 میں، اس کے بعد ڈیلی میل میں خبریں چھپ چکی ہیں کہ صرف بھارت نے 2016 سے لے کر 2020 تک $4 ارب افغان طالبان پہ خرچ کیے ہیں تاکہ وہ پاکستان میں دہشت گردی کروائیں۔ $4 ارب، ہم $1.25 ارب کے لیے IMF کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اسے اتنا بڑا پیسہ جھونک دیا بھارت نے وہاں۔ تو سہیل آفریدی کو معلومات نہیں ہے کہ بھارت انہیں مجبور کرتا ہے، پیسہ دیتا ہے، روزی روٹی ان کی اسی چیز سے ہے کہ وہ پاکستان میں دہشت گرد بھیجیں گے تو انہیں پیسے ملیں گے۔ یہ معلومات نہیں ہے سہیل آفریدی کو۔ پھر سہیل آفریدی ایک اور کام کر لے، کل ٹانک میں ایک دہشت گرد کا حملہ ہوا ہے، دہشت گردانہ حملہ ہوا ہے، 6 پولیس والے اور ایک سویلین اس میں جام شہادت نوش کر گئے۔ بختر بند گاڑی پہ حملہ کیا دہشت گردوں نے۔ وہاں کے ایک SHO سے پوچھ لے کہ دہشت گرد کہاں سے آتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ سہیل آفریدی کو پتہ نہیں ہے۔ میں چلے ایک اور چیز بتا دیتا ہوں، اس وقت 2025 کے ہم لے لیں، آپ چیٹ GPT دیکھ لیں، گوگل کر لیں، یہ اتنا تو پتا ہوگا تحریک انصاف کے فالوورز کر لیں کہ 2597 دہشت گرد مارے گئے ہیں، یعنی 2597 2597 ٹوٹل پاکستان میں دہشت گرد مارے گئے ہیں سیکورٹی فورسز اور پولیس کی کارروائیوں میں 2025 میں۔ 1800 دہشت گرد جو ہیں صرف KPK میں مارے گئے ہیں۔ یہ کہاں سے آئے تھے سہیل آفریدی کو نہیں پتا۔ ان میں سے 136 دہشت گرد جو ہیں وہ افغانی تھے، پاکستان کا شناختی کارڈ نہیں تھا، افغانستان کا تھا۔ ان لیگل طریقے سے بارڈر پار کر کے دہشت گردی کرنے آئے تھے۔ ہم نے ان کو لاشیں بھی دی ہیں، انہوں نے اون کیا ہے کہ ہاں ہمارے لوگ تھے۔ یہ سہیل آفریدی کو نہیں پتا۔
ہم نے 2025 میں 136 افغان دہشت گرد یہاں مار کے ان کو دیے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ہاں یہ ہمارے لوگ تھے جو یہاں دہشت گردی کر رہے تھے. سہیل آفریدی کو نہیں پتا. تو احمقانہ، جاہلانہ اور اسٹوپڈ قسم کی بات کی ہے سہیل آفریدی نے. میں وہی کہہ رہا ہوں، یا تو اس بچے کو معلومات ہی نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے، یا پھر یہ وہ دوسرا جو ہے وہ زیادہ اسٹرانگ لگتا ہے معاملہ کہ آپ صرف ریاست کو اس حد تک بلیک میل کرنے پر اتر آئے ہیں کہ ریاست کو ہم بلیک میل کریں گے، انہیں پریشان. دیکھیں نا، اب علیمہ خان صاحبہ بھی پچھلے دنوں پھر اوورسیز سے بات کرتے ہوئے کہہ رہی تھی ویڈیو کال پہ، میں نے ویڈیو شیئر بھی کی تھی کہ آپ ان کو پیسے نہ بھیجیں، ریمیٹنس نہ بھیجیں. اس سے نقصان کس کو ہے؟ ملک کو ہے، حکومت کو. نون لیگ کو تھوڑی نقصان ہے، پیپلز پارٹی کو تھوڑی نقصان ہے، یا مولانا فضل الرحمان کا نقصان ہوگا، میرا اور آپ کا نقصان ہوگا. یعنی ملک کا نقصان بھی ہو جائے لیکن ہم حکومت کو بلیک میل کر رہے ہیں، ریاست کو بلیک میل کر رہے ہیں. اسی طرح ایک طرف افغانستان اور بھارت ایک طرف کھڑے ہیں، پوری دنیا پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے کہ اس کا موقف درست ہے، سوائے اس پی ٹی آئی کے حکومت کے. آپ افغانستان کو درست مان رہے ہیں، تو اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. ریاست کو سہیل آفریدی کو بلا کے پوچھنا چاہیے کہ یہ کیا چمل ماری ہے آپ نے. مطلب افغانستان جو ہے وہ سچا ہے، افغانستان کے درد یہاں ہم مار کے انہیں لاشیں دے رہے ہیں کہ یہ آپ کے لوگ ہیں، یہ وہاں سے آئے تھے، وہ اون بھی کر رہے ہیں کہ ہمارے لوگ تھے. سہیل آفریدی کو نہیں پتا، اس کی کابینہ کو نہیں پتا. تو اس پہ ریاکشن آئے گا، میں آپ کو بتا دوں، اس پہ ریاست کا ریاکشن آئے گا اور سہیل آفریدی کے لیے آگے معاملات اچھے ہونے والے نہیں ہیں، یہ جان لیجیے گا. آپ یہی تحریک انصاف اپنے دور میں کیا دہشت گردوں کے خلاف آپریشن نہیں کرتی رہی؟ اے پی ایس میں عمران خان کی رضامندی سے ساتھ بیٹھے تھے نواز شریف کے، آپریشن نہیں ہوا تھا ان دہشت گردوں کے خلاف، سکون ہو گیا تھا. پھر آپ 2021 میں انہیں واپس لے آئے تھے، مامے چاچے بنا لیا تھا انہیں. تو اس چیز پہ کوئی کمپرومائز نہیں. آپ سیاست کریں، کراچی جلسہ میں نے کل کی ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ سہیل آفریدی کا بہت کامیاب تھا. آپ سیاست کریں، اس پہ ہم اخلاقی طور پہ آپ کو سپورٹ کریں گے، وہ آپ کا حق ہے. لیکن آپ ریاست کے خلاف افغانی بن کے سوچیں گے، پاکستان کے خلاف، تو یہ قابل قبول نہیں کسی کے لیے بھی. مجھ جیسے کام پاکستانی کے لیے قابل قبول نہیں کہ آپ ان دہشت گردوں کو سپورٹ کریں جو ہمارے بچوں کو اے پی ایس میں ماریں، جو ہمارے فوجی جوانوں کے گلے کاٹ کے فٹ بال کھیلیں. آپ کہیں کہ وہ درست ہیں تو پھر آپ کو یا کچھ پتہ نہیں، آپ جاہل ہیں، یا پھر آپ کو دماغی علاج کی ضرورت ہے. اس سے زیادہ میں کیا کہوں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ